السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ واقعہ ایک لڑکی آمنہ کے ساتھ پیش آیا جسے اس کے گھر والے آج تک نہیں بھلا سکے۔ آمنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ رسم کے مطابق وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 1.25 مہینہ گزارنے کے لیے اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اس کے والدین نے اسے گھر کی اوپر والی منزل دے دی تھی۔ وہاں 2 کمرے تھے اور آگے ایک بڑا سا صحن تھا جہاں گرمیوں میں رات کو ہوا کافی اچھی آتی تھی۔ رات کو اکثر آمنہ کا شوہر بھی وہیں رک جاتا تھا تاکہ بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کر سکے۔ ایک رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ آمنہ کی چھوٹی بہن رمشا نیچے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ اچانک اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بہن آمنہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہو۔ رمشا نے غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے صاف نظر آیا کہ آمنہ نے سفید رنگ کی لمبی قمیض پہن رکھی ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیلری کی طرف جا رہی تھی۔ رمشا نے آواز لگائی، آپی، آپ اس وقت منّے کو لے کر اندھیرے میں گیلری میں کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں لائٹ جلا دیتی۔ رمشا نے فوراً لائٹ آن کی اور گیلری کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ گیلری میں پہنچی وہ ایک دم سہم گئی۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ گیلری بالکل خالی تھی، نہ آمنہ تھی نہ ہی وہ بچہ۔ حالانکہ رمشا کو پورا یقین تھا کہ اس نے ابھی چند لمحے پہلے اپنی بہن کو بچے کے ساتھ ادھر جاتے دیکھا تھا۔ گیلری میں صرف سامنے ایک واش بیسن لگا ہوا تھا اور وہاں سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر رمشا گھبرا گئی۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تو ایک اور حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ اس کی بہن آمنہ تو صوفے پر بیٹھی پانی پی رہی تھی۔ رمشا ہڑبڑا کر بولی، آپی، آپ یہاں ہیں؟ پھر منّا کہاں ہے؟ ابھی تو آپ اسے لے کر گیلری میں گئی تھیں۔ آمنہ نے حیران ہو کر جواب دیا، نہیں، میں تو منّے کو اس کے ابو کے پاس سلا کر آئی ہوں۔ میں تو کافی دیر سے نیچے ہوں، صرف پانی پینے آئی تھی۔ یہ سن کر دونوں گھبرا گئیں اور فوراً اوپر بھاگی۔ اوپر جا کر دیکھا تو بچہ اور اس کے والد دونوں چارپائی پر سو رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے آمنہ کا شوہر بچے کو لے کر صحن میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ آمنہ نے غصے سے اپنے شوہر سے کہا، اتنے چھوٹے بچے کو رات کے وقت اکیلے کھلے آسمان کے نیچے کیوں لٹا دیا آپ نے؟ اسی بات پر دونوں میں تھوڑی سی بحث بھی ہوئی۔ رمشا خاموشی سے نیچے آ گئی کیونکہ وہ ابھی تک اس منظر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے تو بچہ اچانک بہت زیادہ رونے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہو۔ آمنہ اسے بار بار ہسپتال لے جاتی، ڈاکٹرز کو دکھاتی اور دوائیں لاتی، مگر بچے کو آرام نہیں آیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کی نشو و نما ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی اور اس کا جسم بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ گھر والوں نے ہر ممکن علاج کروایا۔ بعض لوگوں کے مشورے پر وہ ایک روحانی عامل کے پاس بھی گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ بچے کے اوپر کوئی سایہ ہے اور رمشا نے جس چیز کو اس رات دیکھا تھا وہ کوئی غیر معمولی مخلوق نہیں تھی۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بچے کا علاج ڈاکٹروں سے بھی جاری رکھا اور روحانی طور پر بھی دعائیں کرواتے رہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات اچانک بچے کی سانس رک گئی۔ آمنہ کے سامنے اس کا ننھا سا بیٹا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس صدمے نے آمنہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ اکثر اپنے بچے کی قبر کے پاس جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی متاثر ہونے لگی اور اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ آج بھی جب رمشا اس رات کو یاد کرتی ہے تو کہتی ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا خاص کل خیال رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ہمیشہ
دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تاہم اصل حقیقت کیا تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ اس سٹوری سننے کے بعد آپ کے جسم میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام سٹوری نہیں بلکہ ایک ایسے بچے کا سچا واقعہ ہے جس کے جسم میں باری باری جنات اس طرح آتے جاتے تھے جیسے کوئی کھیل چل رہا ہو، اور اس کھیل کے پیچھے ایک ایسا جادوگر تھا جس کا طریقہ جان کر میں بھی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عبد المنان گجر نے۔ چلیے سنتے ہیں عبد المنان گجر کی سٹوری انہیں کی زبانی۔ میں ایک روحانی عملیات کا طالب علم ہوں۔ میری زندگی میں ایسے کئی کیس آئے جنہوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا، لیکن ایک واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے جنات کی دنیا کے ایسے نظام سے روشناس کروایا جس کا ذکر عام طور پر نہیں ملتا۔ یہ واقعہ ایک بچے سے شروع ہوا۔ ایک تقریباً 10 یا 12 سال کا بچہ تھا۔ اس کے والدین اسے میرے پاس لے کر آئے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ پریشان تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا، بھائی صاحب یہ بچہ اچانک گر جاتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، آنکھیں اوپر چلی جاتی ہیں اور پھر کچھ دیر بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا، وہ خاموش بیٹھا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ میں نے پہلا دم شروع کیا، قرآن کی آیات تلاوت کی۔ بچہ پہلے تو بالکل خاموش رہا، لیکن جیسے ہی تلاوت گہری ہوئی اس کے جسم میں ہلکی سی کپ کپی شروع ہو گئی۔ پھر اچانک وہ بولا، مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ جیسے ہی وہ واش روم جاتا اس کی حالت کچھ دیر کے لیے بہتر ہو جاتی اور واپس آتے ہی دوبارہ وہی علامات شروع ہو جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 2 ہفتے چلتا رہا۔ میں حیران تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہر دم کے دوران وہی بات، مجھے واش روم جانا ہے، اور ہر بار واپس آ کر حالت پھر بگڑ جاتی۔ ایک دن میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے خود سے کہا، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہاں کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا۔ جب بچے نے دوبارہ واش روم جانے کا کہا تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ آج جو بھی کرنا ہے ابھی یہی ہوگا۔ میں نے دم تیز کیا، آیات بلند آواز میں پڑھنی شروع کی۔ اچانک وہ بچہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی آواز بدل گئی اور وہ پھر زمین پر تڑپنے لگا۔ پھر اسی لمحے اس کے اندر حاضری ہو گئی۔ اس بار جو چیز سامنے آئی وہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ اس کی آواز گہری، بھاری اور عجیب تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، تو آخر تم نے پکڑ ہی لیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں ہوں، ہم کھیل کھیلتے ہیں اس کے جسم کے ساتھ۔ میں خاموش رہا اور دم جاری رکھا۔ پھر اس نے جو انکشاف کیا وہ میرے لیے سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ اس نے کہا، جب تم دم کرتے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نکل جاتا تھا، لیکن جب یہ بچہ واش روم جاتا تھا تو وہاں ایک خاص دروازہ کھلتا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، کیسا دروازہ؟ اس نے کہا، واش روم کے جنات کا راستہ، وہاں سے ہم پیغام دیتے تھے۔ اس کی باتیں سن کر میں چونک گیا۔ وہ آگے بولا، ہم ایک نہیں، ہم باری باری آتے تھے، جب تم ایک کو بھگاتے دوسرا آ جاتا، اور جو جادوگر تھا وہ ہمیں بدل بدل کر بھیجتا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ جب ہم کمزور ہوتے تو واش روم والا جن ہمیں اطلاع دیتا اور پھر وہ جادوگر دوسرا جن بھیج دیتا۔ یہ سب سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یہ ایک سوئچنگ سسٹم تھا، یعنی ایک جن نکلتا دوسرا فوراً داخل ہو جاتا، اور اس بچے کو کبھی مکمل آرام نہیں ملتا تھا۔ میں نے فوراً حصار شروع کیا، قرآنی آیات کو مسلسل تلاوت کیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی گرمی پھیل گئی، بچہ چیخ رہا تھا، لیکن اس بار میں نے نہیں رکا۔ پھر اچانک اس کی آواز ٹوٹنے لگی اور وہ جن چیخ کر بولا، بس کرو، بس کرو، ہم جا رہے ہیں، یہ کھیل ختم کرو۔ میں نے آخری ضرب کی آیات پڑھی اور اسی لمحے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آیا، یہ وہی بچہ تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس کی ماں رونے لگی، باپ نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ میں نے اسے
کچھ نقوش دیے، کچھ مخصوص اذکار بتائے اور کچھ سخت شرائط رکھیں۔ نماز کی پابندی، گھر میں پاکیزگی، غیر شرعی چیزوں سے دوری اور مخصوص قرآنی آیات روزانہ پڑھنا۔ وقت گزرتا گیا، پہلے 1 ہفتے، پھر 1 مہینہ اور پھر وہ بچہ مکمل نارمل ہو گیا۔ آج کا یہ حال ہے کہ وہی بچہ کالج میں پری میڈیکل کر رہا ہے اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن میں آج بھی ایک بات یاد رکھتا ہوں کہ جنات کی دنیا میں کبھی کبھی ایسا نظام چل رہا ہوتا ہے جسے جادوگر پیچھے سے سنبھال رہا ہوتا ہے، جو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا، اور وہ نظام صرف قرآن کی طاقت سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ عمران نے۔ چلیے سنتے ہیں حمزہ عمران کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام حمزہ عمران ہے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی کہانی نہیں۔ کاش یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب ہوتا، لیکن بدقسمتی سے یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں ہوا۔ میں ملتان میں ایک فوڈ ڈیلیوری کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایک عام سا لڑکا تھا میں، دن بھر آرڈر اٹھاتا، رات کو تھکا ہارا گھر جاتا۔ زندگی سادہ تھی، بس روزی کمانا اور ماں کا خیال رکھنا۔ وہ دن بھی باقی دنوں جیسا ہی تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن بن جائے گا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں آخری چند آرڈرز مکمل کر رہا تھا۔ تکن حد سے زیادہ تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ تبھی میرے موبائل پر ایک نیا آرڈر ریسیو ہوا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کرنے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ آخری آرڈر ہے، کر لیتا ہوں۔ ایڈریس دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا۔ اسٹریٹ نمبر 13، ہاؤس نمبر 115، شاہ رکن عالم کالونی۔ یہ جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، حالانکہ میں اس علاقے میں کئی بار ڈیلیوری کر چکا تھا۔ میں نے ریسٹورنٹ سے کھانا اٹھایا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ راستے میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر سڑک سنسان تھی۔ صرف ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں اس گلی میں داخل ہوا تو سب کچھ غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ گلی میں نہ کوئی بندہ تھا، نہ کوئی آواز، بس ایک پرانا سا بنگلہ سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے بائک روکی اور موبائل نکال کر نمبر ملایا جو آرڈر پر دیا گیا تھا۔ یہ نمبر دستیاب نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر آواز دی، ہیلو سر، آپ کا آرڈر۔ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، جیسے درجہ حرارت یکدم گر گیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی۔ سامنے ایک لمبا سا ہال تھا، دیواروں پر پرانے داغ جیسے نمی یا کچھ اور جو میں سمجھ نہیں پایا۔ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے قدموں کے علاوہ بھی وہاں پر تازہ قدموں کے نشانات موجود تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، کوئی ہے؟ آپ کا آرڈر؟ اچانک اوپر سے کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی بیمار یا بوڑھا شخص ہو۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جب میں اوپر پہنچا تو ایک کمرہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جیسے موم بتی جل رہی ہو۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک میں نہیں بھول سکا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی کرسی رکھی تھی اور اس پر کوئی شخص بیٹھا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، سر، آپ کا آرڈر۔ وہ شخص میری طرف مڑا۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا، آنکھیں سیاہ، مکمل خالی، اور چہرہ ایسا جیسے زندہ نہ ہو۔ میرے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کی ہوا بوجھل ہو گئی۔ وہ چیز کرسی سے اٹھی اور بغیر آواز کے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے کانوں میں عجیب سرگوشیاں گونجنے لگیں، تم آ گئے آخر۔ میں نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اچانک وہ کھل گیا۔ میں بھاگتا ہوا نیچے آیا، سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اور سیدھا باہر نکلا۔
بائک پر بیٹھ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اوپر کھڑکی میں وہی چیز کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی وہی سیاہ خلا تھی۔ میں پوری رفتار سے وہاں سے نکلا اور بغیر رکے گھر پہنچا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ اگلے دن میں نے کمپنی سے اس آرڈر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، حمزہ، کل رات اس ایریا میں کوئی آرڈر نہیں آیا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، میں خاموش ہو گیا۔ لیکن آج بھی جب میں رات کو سوتا ہوں مجھے وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، تم دوبارہ آؤ گے۔ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، لیکن ایک سوال آج بھی میرے ذہن میں ہے، اگر وہاں کوئی نہیں تھا تو آرڈر کس نے کیا تھا؟ دوستو، اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔